الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سامعین محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا ہے، جس رب العالمین نے ہم پر یہ مہربانی کی کہ ہمیں انسان بنایا. ہم کچھ بھی نہیں تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا انسان پر کہ کچھ بھی نہیں تھا، مٹی میں تھے، مٹی تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کیا بنایا، کسی کو کیا بنایا، اسی مٹی سے، اور آپ کو انسان بنایا. پھر آپ کو انسانوں میں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی آپ کو اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کا تابعدار، ماننے والا اور اس کے پیچھے چلنے والا بنایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر استقامت عطا فرما. اور بھائیو، پھر اللہ رب العالمین کی بے شمار انعام و اکرامات ہم پر ہوئے. بہت سارے صحت و عافیت دی. اللہ رب العالمین نے عقل و خرد عطا کی. اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا کی. اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں عطا کی. اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا. اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب بھی فرما دے. بھائیو، آپ دیکھیے پچھلے سال میں کتنے لوگ تھے، لیکن آج نہیں ہیں. یہ رمضان بڑی مبارک راتیں اور اس میں دن ہیں، لحظات اور لمحات ہیں، ساعات ہیں، بابرکت یہ مہینہ ہے. یہ نصیب ہو جائے تو اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے والوں کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ان کو جنت عطا کرتے ہیں. تو یہ مہینہ قریب ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نصیب بھی فرمائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اسی مناسبت سے بھائیو، رمضان سے پہلے اللہ نے چاہا تو 1 یا 2 جمعے ہمیں ملیں گے، 2 یا 3 جتنے بھی. اور پھر رمضان میں بھی تو رمضان کے فضائل، مسائل اور روزے کے مسائل، اس سے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بیان کرنے، حق کو سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے شروع میں ایک آیت پڑھی، 2 آیتیں پڑھیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ہمیں اس سے پتہ چلا کہ جس طرح روزے ہم پر فرض ہیں، ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض تھے. اس کی حیت، اس کی شکل، اس کے احکام کچھ مختلف تھے، لیکن یہ روزہ فرض تھا. اور اس کی غرض و غایت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دی، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے میں یہ چیز بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے. انسان شدید گرمی میں ہوتا ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اپنے گھر کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، اور بھی کچھ کام کر سکتا ہے، لیکن اس کو ایک خیال آتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تو تقوی ہے. یہ تقوی ہے، یہ احساس. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر ان للمتقین مفازا. اللہ سے بغیر دیکھے ڈرنے والے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے. اور روزے میں آدمی اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے.
اور ان للمتقین مفازا، اس کو متقی کہتے ہیں اور اس کے لیے کامیابیاں ہیں۔ حدائق و اعنابا، اس کے لیے باغات ہیں اور انگور ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ بھائیو، روزہ مسلمانوں پر 2 ہجری کو فرض ہوا، 2 ہجری کو فرض ہوا، لیکن اس سے پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، محرم کا روزہ رکھتے تھے جو کہ فرض تھا۔ جب یہ فرض ہو گیا تو وہ نفل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایامم معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو فدیے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو شخص بھی نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک کے بجائے 2 مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ شروع کا حکم ہے بھائیوں۔ شروع اسلام میں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ پہلے لوگ روزہ رکھتے بھی تھے اور بہت سارے لوگ نہیں بھی رکھتے تھے، صحت مند ہوتے تھے، مقیم ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ فدیہ دے دیتے تھے۔ ان کے لیے فدیہ دینا، مسکین کو کھانا کھلا دینا روزے کے بدلے میں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا۔ شروع اسلام میں یہ تھا، صحت مند آدمی فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے جائز تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو تم میں بیمار ہو اور مسافر ہو اس کو رخصت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گنتیوں کو بعد میں پورا کر لے، روزے بعد میں رکھ لے۔ یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس سے مراد یہ ہے کہ یتجشمونہ، جو لوگ بڑی مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، یہ ابن عباس ان کا قول ہے اس کی تفسیر میں، اور امام بخاری کا، کہ جو لوگ بہت مشقت کے ساتھ یہ روزہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن اس کے علاوہ جمہور کا مذہب یہی ہے کہ یطیقونہ یعنی جو فدیے کی طاقت رکھتے ہیں، جیسا کہ دیگر احادیث میں اس کی اور تفسیر بھی آئی ہے کہ جو فدیے کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے اور فدیہ دے دیتے ہیں، ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے اگر اس کا ترجمہ یہ کریں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو یعنی بڑی مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، جیسا کہ ابن عباس کا مذہب ہے، تو یہ آیت پھر ان کے نزدیک بوڑھوں کے لیے ہے، جو بیمار، دائمی مریض اور بوڑھے ہیں، وہ پھر فدیہ دے دیں اور روزہ نہ رکھیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دیا، نہیں، لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے
آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اور پھر اس کے بعد 23 سال کے اندر مختلف اوقات میں، دن میں اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور دلائل ہیں۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، ہدایت کے دلائل ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی، فرق کرنے والی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اب پہلا حکم منسوخ ہو رہا ہے، پہلا حکم منسوخ ہو رہا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ اجازت ہے، یا تو روزہ رکھو یا فدیہ دے دو، فدیہ دے دو، ٹھیک ٹھاک ہو فدیہ دے دو۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے پہلے کو منسوخ کر دیا حکم کو، اور فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو اس مہینے میں تم میں حاضر ہو اس کو اب روزہ رکھنا پڑے گا، اس کو چاہیے روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مریض ہو اور سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کو اپنی گنتی پوری کرنی ہوگی اور دنوں میں، رمضان کے علاوہ اور دنوں میں۔ رمضان میں بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، نہیں رکھے۔ بیماری کی وجہ سے اگر اس کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، بیماری کی وجہ سے اس کو موت کا خطرہ ہے، یا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم روزہ نہیں رکھو، تو اس کو نہیں رکھنا چاہیے، بعد میں رکھ لیں۔ سفر میں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، سفر میں اگر مشقت بہت زیادہ ہے نہ رکھے، اور دیکھتا ہے آسان ہے رکھ لے، مرضی ہے۔ سفر میں روزہ رکھے تب بھی، نہ رکھے تب بھی، دونوں طرح جائز ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ آگے سنیں گے۔ بہرحال جو اگر نہیں رکھتا بیماری کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے، اس کو چاہیے کہ بعد میں اپنی گنتی پوری کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور سختی کا ارادہ نہیں کرتا، اور اللہ چاہتا ہے کہ جو بندے رمضان میں بیماری اور سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کر لیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم پھر اللہ کی تکبیر بیان کرو اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے اتنے آسان قانون اور نظام بنایا ہے کہ بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے تم روزہ نہیں رکھ سکے تو بعد میں رکھ لو، بعد میں رکھ لو۔ یہ اللہ کی طرف سے آسانی۔ اور وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی تکبیر سے مراد جب عید کی رات ہوتی ہے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تم بلند کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، جب بھی پکارے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی وہ پکارتا ہے اس کی پکار کو، اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو ان کو چاہیے کہ میری بات مان لیں۔ يَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے، اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکام بیان کرتے کرتے بیچ میں دعا کا ذکر کر دیا۔ آگے بھی احکام چل رہے ہیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے رمضان کی راتیں حلال کی گئی ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ان احکام کے درمیان میں روزے کا ذکر کیا۔ بھائیوں، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ رمضان کے ان ساعات میں، ان اوقات میں، ان لیل و نہار میں رب العالمین کو تم پکارو، تمہاری پکار کو سنے گا، تمہاری دعاؤں کو سنے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔
یہ ایک بہت گہرا تعلق ہے کہ رمضان میں کثرت کے ساتھ تم اس کو پکارو، سحری کے ٹائم، افطاری کے ٹائم، سجدوں میں، نماز کے بعد، اذانوں کے درمیان، جو بھی قبولیت کے اوقات ہیں اس میں تم اس کو پکارتے رہو۔ رمضان میں وہ رب العالمین بندوں سے قریب ہوتا ہے اور بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے، بہت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، تو رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور یاد رکھیے دعا کی قبولیت کی جہاں بہت ساری شرائط آئے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی حرام مال سے، حرام کھانے پینے سے، حرام خوراک سے بچے، ناجائز چیزیں کھانے سے بچے۔ جب انسان ناجائز استعمال کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اطب مطعمک تکن مستجاب اور مستجاب الدعوات، اپنے رزق کو حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بھائیو، اس سے متعلق بھی کچھ تفصیل ہے انشاءاللہ، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج میں سردست مختصر ترجمہ اور مختصر اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ باقی تفسیر ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس میں سے مختصر جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے اس میں سے بیان کریں گے۔ پھر فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں رفث یعنی جماع، اپنی گھر والیوں سے تمہارے لیے اس کو حلال کیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں۔ کیوں؟ رمضان جب شروع ہوا، جب شروع رمضان تھا، شروع احکام نازل ہوئے تو اس میں یہ تھا کہ انسان مغرب میں افطاری کرتا، سورج ڈوبنے کے بعد، اور عشاء تک اس کا یہ کھانا پینا چلتا، ملاقات چلتی۔ عشاء کی نماز ہو گئی، اب اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ صرف 1.5-2 گھنٹے کا اس کے لیے افطاری ہوتی تھی اور اس کے بعد دوبارہ اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا پوری رات، اور پھر اس کے بعد مغرب کے پورا دن، اور مغرب میں پھر اس کا روزہ کھلتا تھا، جس کی وجہ سے بعض لوگ بڑی مشقت میں پڑ گئے۔ ایک صحابی، انصاری صحابی، وہ اپنے کھیت میں کام کر کے گھر آئے، دن بھر روزہ رکھا ہوا تھا، بیوی سے کچھ کہا کھانے کے لیے ہے، نہیں تھا ان کے پاس، کہنے لگے میں اپنی اڑوس پڑوس میں دیکھتی ہوں، چلی گئیں۔ یہ بیچارے تھوڑا تھکے ہوئے تھے، ٹیک لگائے تو سو گئے۔ بی بی صاحبہ آئیں، کھا لو، کہا نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ ایک چیز یہ بھی تھی، یا تو عشاء ہو جائے یا آدمی سو جائے، مغرب اور عشاء کے درمیان اگر سو جاتا اس کا بھی روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ شروع اسلام میں قانون تھا، نظام تھا، شریعت یہی کہتی تھی۔ اب انہوں نے کہا بھی کھا لو، بیوی نے کہا نہیں، میرا روزہ شروع ہو گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں کھاؤں گا۔ دن بھر کے بھوکے تھے، اب پھر دوبارہ روزہ رکھ لیا، کچھ کھایا پیا بھی نہیں، دن کو غشی کھا کے گر گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں سے رات کو خیانتیں ہو گئیں۔ اس چھوٹے سے وقت میں کیا کر سکتے تھے؟ رات اپنے گھر والیوں کے پاس چلے گئے، خاص ملاقات کے لیے، خاص ملاقاتیں کی ان راتوں میں، جبکہ حلال نہیں تھا ان کے لیے۔ سیدنا عمر سے بھی یہ کچھ ہو گیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے جب امت میں یہ کمزوری دیکھی تو اللہ رب العالمین نے آسانی کر دی اور یہ حکم اتار دیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا ہے روزے کی رات کو اس میں ملاقات کرنا، خاص ملاقات
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تو تمہارے لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ جیسے لباس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، اس چیز کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ ایک دوسرے کے عیب پر پردہ بھی ڈالتے ہیں، لباس جیسے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو پتہ چل گیا کہ تم خیانت کرتے تھے، اس میں تم میں سے بعض لوگوں سے خیانت ہو گئی، پورا نہیں کر سکے۔ فتاب علیکم، اب اس نے تم پر مہربانی کی ہے، وعفى عنکم، تم کو معاف کر دیا ہے۔ فالآن باشروہن، اب تم مباشرت کرو، ملاقات کرو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے اولاد میں سے اس کو تلاش کرو۔ وکلوا واشربوا، اس کے علاوہ کھا پی بھی سکتے ہو، کھاؤ اور پیو۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی سورج ڈوبنے تک، جب رات شروع ہوتی ہے۔ ولا تباشروہن، اور اب تم یہ مباشرت، ملاقات خاص نہیں کر سکتے، کب؟ وانتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف کا بیان ہو رہا ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہے، اسی لیے یہاں کہا کہ وانتم عاکفون فی المساجد، مسجد میں تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو پھر اپنی بیویوں سے ملاقات نہ رات کو نہ دن کو کسی وقت بھی جائز نہیں ہے۔ حالانکہ رمضان کی راتیں حلال ہیں، لیکن معتکف کے لیے نہیں، حلال نہیں کر سکتا، نہیں جا سکتا۔ وَأَنْتُمْ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، اس کے قریب مت جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو تاکہ یہ تقوی اختیار کر لیں۔ شروع میں بھی تقوی کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہاں بھی یہی فرمایا لعلہم یتقون، ساری باتیں بیان کرنے کے بعد، احکام بیان کرنے کے بعد، تاکہ جو اس کی اصل غرض ہے تقوی وہ اختیار کریں۔ اس میں بھائیو آپ کی، ہم سب کی ایک مہینے کی ٹریننگ ہے، رمضان میں روزہ رکھنا، روزہ رکھ کر انسان کو خیال آتا ہے یہ گناہ نہیں کرنا، انسان گناہوں سے، گانے بجانوں سے، عورتوں کو دیکھنے سے، سود کھانے سے، نمازوں کو چھوڑنے سے اور دیگر برے کام سے، جھوٹ سے، لڑائی جھگڑے سے، چیخنے چلانے سے بچاتا ہے اپنے آپ کو کہ میرا روزہ ہے۔ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے ایک مہینہ تک۔ نماز میں بھاگ بھاگ کر آتا ہے، کہاں تو پورے سال سوتا رہتا ہے رمضان میں، پورے سال فجر میں، لیکن رمضان میں دیکھیے تو ماشاءاللہ جو کبھی نہیں آیا تھا وہ بھی رمضان میں موجود ہے، فجر کی نماز میں آگے صف میں بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی اللہ تعالیٰ اس طرح اس کی تربیت کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اس کی نماز کی عادت بن جائے، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دے، سود کھانا بھی چھوڑ دے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن پڑھتا ہے۔ بھائی آپ نے کتنا، میں نے ایک ختم کیا، آپ نے، میں نے 2، میں نے 10، میں نے، ہر ایک رغبت کرتا ہے، تو یہ رغبت اور یہ شوق اس کا، یہ کیونکہ اس کی تربیت گاہ ہے، یہ مہینہ اس میں تربیت ہے، تاکہ اس کے بعد بھی یہ تربیت اس کی جاری رہے، کچھ نہ کچھ تو رہے۔ رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی اور تقوی، جھوٹ سے بچنا، حرام سے بچنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر رہیں۔ اس آیت میں آپ نے سنا ہے خیط الابیض، سفید دھاگا، اس سے مراد صبح صادق، والخیط الاسود، سیاہ دھاگا یعنی سیاہ دھاری، یعنی کالی رات سے صبح صادق اس کو نظر آ جائے، وہ طلوع ہو جائے، یہ اس سے مراد ہے۔
بھائیو، ایک صحابی تھے عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے. انہوں نے جب یہ آیت سنی، انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا دھاگا، ایک سفید دھاگا رکھ لیا، اور رات کو اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کب سفید دھاگا نظر آئے گا. حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. یہ دیکھتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے رسول ایسا تو کچھ نہیں ہوا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. آپ نے فرمایا اس طرح تو پھر تمہارا تکیہ بہت بہت عریض ہو گیا. مطلب یہ اس سے مراد افق ہے، آسمان، اور اس میں افق ہے، اور اس میں صبح صادق اور صبح کاذب ہے. جو رات کے ٹائم ایک صبح ہوتی ہے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، مستلی سیدھی ہوتی ہے، افق کی طرف جا رہی ہوتی ہے. پھر صبح صادق وہ مستطیل ہوتی ہے، ایسے پھیل جاتی ہے روشنی. یہ مراد ہے. جب یہ ہو جائے تو پھر وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اس سے یہ مراد ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا پیارے بھائیوں کہ اگر میں آپ اصلی عربی ہوں، بڑی ڈکشنری آپ نے، اور بڑے ادیب اور شاعر ہوں اور فصیح اور بلیغ ہوں، اور آپ ڈکشنری لے کر بیٹھ جائیں کہ میں قرآن کو سمجھوں، بھائیو آپ ٹھوکر کھا جائیں گے. قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک مفسر قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہ پوچھیں، ان سے معلومات نہ لیں، ان کی تفسیر کو سامنے نہ رکھیں. قرآن کی تفسیر محمد مصطفیٰ بتاتے ہیں. کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا جب تک محمد مصطفیٰ اس کو نہ سمجھائیں. صحابی ہیں، عربی ہیں، نہیں سمجھ سکے. اسی لیے بھائیو قرآن، اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن نازل کیا اس کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا آپ لوگوں کو بیان کریں، وضاحت کریں، تفسیر کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی قرآن کے علاوہ کہتے ہیں وہ بھی وحی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حدیث جو ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہے، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے. قرآن الفاظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کی طرف سے. اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ یہ معانی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن الفاظ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے تھے. ہے دونوں وحی، اور دونوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اسی لیے آج بھی احادیث پاک محفوظ ہیں. اگر کسی نے اس کے اندر، کسی رافضی نے، کسی منکر حدیث نے کچھ اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی، محدثین کی جماعت نے آ کر صحیح کو الگ کر دیا، ضعیف کو الگ کر دیا، موضوع کو الگ کر دیا. اللہ اکبر، نکھار کے رکھ دیا. اس دور میں بھی البانی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث میں بھی یہ صحیح ابو داؤد ہے، یہ ضعیف داؤد ہے، یہ ترمذی احادیث صحیحہ ہے اور یہ ضعیف ہے. دونوں کے اندر تمیز کر دی، الگ الگ کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، کروں گا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ وعدہ پورا کر کے دکھا دیا. ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص آیا، اور ہارون رشید کسی شغل میں تھے، تو وہ وضاح تھا، جھوٹی حدیثیں بناتا تھا. آ کے دیکھا تو غالباً کبوتر سے کھیل رہے تھے، تو اس نے کوئی ایسی حدیث بنا دی. ہارون رشید کو بڑا دکھ ہوا، اس نے سارے کبوتروں سے اپنی جان چھڑائی اور اس کو سزا دلائی کہ تم جھوٹی حدیث بنائی ہے تم نے، یا اس کے سارے نسخوں کو باہر، اس کو سزا دلائی. تو یہ کہنے لگا میں نے کئی ہزار حدیثیں داخل کی حدیث کی کتابوں کے اندر، یہ کیسے آپ نکالیں گے؟ کہا کہ جب علی بن مدینی جیسے محدثین موجود ہیں، عبداللہ بن مبارک جیسے محدثین موجود ہیں،
پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تیری جتنی جھوٹی حدیثیں اور جتنی ضعیف روایتیں ہیں وہ سب وہ نکال کے الگ کر دیں گے. اور ایسا ہی ہوا، نکال کے الگ کر دیا. آج بھی دنیا میں یہ اسرائیل اور یہ جھوٹے منکرین حدیث بہت ساری ایسی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زیادہ ٹائم نہیں گزرتا، اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑے سے دیر میں حدیثیں الگ کر دی جاتی ہیں، بتا دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے. یہ اللہ رب العالمین نے خاص انتظام کیا. آج 1400 سال گزرنے کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے جس طرح بخاری جمع کی، انہوں نے راویوں کا ایک انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، نظام بنایا. جس طرح ہے ایک مائی کا لال، کوئی دنیا کا مائی کا لال بھی ایک حدیث نہیں بدل سکا، آگے پیچھے نہیں کر سکا. جس طرح ہے اسی طرح ہے. اگر کوئی روایت انہوں نے تعلیقاً ذکر کی ہے، بغیر سند کی ذکر کی ہے، تو کوئی اس کو سند کے ساتھ اس میں ذکر نہیں کرتا. بخاری جس طرح، مسلم جس طرح، ابو داؤد جس طرح، نسائی جس طرح، ترمذی جس طرح ہے، آج تک اللہ کے فضل و کرم سے اسی طرح وہ کتابیں موجود ہیں. یہ خاص اللہ کی طرف سے انتظام، کیونکہ یہ قرآن کی تفسیر ہے. جیسے سفید دھاگے اور کالے دھاگے کی تفسیر صحابی نہیں سمجھ سکے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے. پیارے بھائیوں، میں تفسیر ابن کثیر سے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعے تفسیر ابن کثیر مختصر سے پھر آپ کے سامنے کچھ اور باتیں رکھوں گا، اور اللہ نے چاہا تو پوری تفصیل کے ساتھ آپ سنیں گے روزے کے احکامات، روزے کے بیان. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کے بارے میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں شروع اسلام میں كَانَ فِي ابتداء الْأَمْرِ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، جو چاہتا تھا روزہ رکھتا تھا، جو چاہتا تھا روزہ نہیں رکھتا تھا، اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا تھا. جیسا کہ بخاری کے اندر روایت ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، یہاں تک کہ اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی، اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور وہ یہی آیت تھی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اسی طرح بھائیو، جیسا میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے سفر سے متعلق جو باتیں ہیں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. چلے آج اسی کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر سے متعلق یہ چیز ثابت ہے. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے کوشش کیجئے، جگہ ہے، پیچھے ساتھی کھڑے ہیں، آپ لوگ جگہ مل جائے آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جن لوگوں نے سنتے نہیں پڑھی، اپنی نفل نہیں پڑھے 2 رکعت، وہ پڑھ لیں، جگہ آپ کو مل جائے تو آگے آ جائیے بھائیو، جلدی کیجئے. ابھی اور جگہ ہے، آگے تھوڑا آگے ہوئیے بھائیو، جزاک اللہ خیر. وہ لوگ ابھی تک کھڑے ہیں. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے، غزوہ کے لیے نکلے، اور فتح مکہ، یہاں تک کہ آپ کدید مقام پر پہنچے، آپ روزے سے تھے. آج بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینہ آتا ہے چھٹی لے لیتے، چھٹی لے کے آرام سے روزہ رکھیں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا روزہ رکھیں گے، گھر میں رہیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، یا اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. بھائیو آپ دیکھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. آپ روزے سے تھے، پھر جب کدید تک پہنچے، کیونکہ شدید گرمی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ لیا. رمضان کا روزہ تھا، سفر میں تھے، رکھا ہوا تھا،
اسے پتہ چلا رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ مشقت آ گئی توڑ دیں، توڑ دیا آپ نے. وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ، اور لوگوں کو بھی آپ نے توڑنے کا حکم دیا. وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى تَخْيِيرٍ وَلَيْسَ بِحَتْمٍ، اس میں اختیار ہے. سفر میں آپ چاہیں تو رکھیں، چاہے تو جب نہ رکھیں، دیکھتے مشقت ہے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. یہ صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. راوی کہتے ہیں فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، ہم میں سے کچھ لوگ روزے سے تھے اور ہم میں سے کچھ لوگ سفر میں ہی روزے سے نہیں تھے. فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، روزہ دار بغیر روزے دار کو، غیر روزے دار کو کوئی عیب نہیں لگاتا تھا. وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، اور جو روزہ نہیں رکھتا تھا، جس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، وہ روزے دار کو بھی کوئی عیب نہیں لگاتا تھا. اور اب سوال یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ چھوڑنا افضل ہے؟ الافطار فی السفر افضل، سفر میں روزہ نہیں رکھنا افضل ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کہہ رہے ہیں. آخذاً بالرخصۃ، رخصت کو اپنانا یہ افضل ہے. اور اللہ تعالیٰ رخصت کو اپنانے کو اتنا پسند کرتے ہیں جیسا کہ فرائض میں آنے کو پسند کرتے ہیں. نماز میں اللہ تعالیٰ آپ کو رخصت دی، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو 4 ہی پڑھوں گا. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. سفر میں 4 کے بجائے 2 پڑھیں، 4 کے بجائے 2 پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے، یہ رخصت اپنانے کو، جیسے فرض میں کوئی آئے فرض کام کرے، اللہ کو پسند ہے. تو اسی لیے کہا کہ اس رخصت میں روزہ نہ رکھے تو یہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا انہ سئل عن الصوم فی السفر فقال من افطر فحسن، جو روزہ نہ رکھے سفر کی حالت میں یہ اچھا ہے. ومن صام فلا جناح علیہ، اور جو روزہ رکھتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، جو روزہ رکھتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ افضل اور حسن آپ نے کہا جو روزہ نہیں رکھتا ہے سفر میں، اور جو رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ اتنے کوئی گناہ نہیں کیا، ٹھیک کر لیا. لیکن بہتر کیا؟ حسن کہا. اور دوسری روایت میں آپ فرماتے ہو علیکم بالرخصۃ برخصۃ اللہ التی رخص لکم، اے لوگو اللہ رخصت کو اپناؤ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو ترخیص، ڈھیل تمہارے لیے یہ جو آسانی رکھی اس کو اپناؤ. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں، نہ رکھیں رکھیں. جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے ان حمزہ ابن عمرو الاسلمی قال یا رسول اللہ انی کثیر الصیام، اے اللہ کے رسول میں بہت روزے رکھ سکتا ہوں. افاصوم فی السفر، کیا سفر میں روزہ رکھوں؟ فقال ان شئت فصم، آپ نے فرمایا کہ تمہاری مرضی روزہ رکھو، وان شئت فافطر، تمہاری مرضی نہ رکھو. یہاں بھی اختیار دے دیا، افضلیت ختم ہو گئی. یہاں اس روایت میں بظاہر افضلیت نظر نہیں آ رہی، لیکن دوسری روایت میں افضلیت پتہ چل رہی ہے کہ نہ رکھے. لیکن پھر اختیار دیا کہ تمہاری مرضی ہے رکھو، تمہاری مرضی ہے نہ رکھو. اپنی حالت کو دیکھو، اپنے صحت کو دیکھو، سفر کی مشقت کو دیکھو، گرمی کو دیکھو، اس کے حساب سے فیصلہ کرو. تیسرا قول ہے اس بارے میں وہ یہ ان شق الصیام فالافطار افضل. وہ علماء یہ کہتے ہیں اگر انسان پہ روزہ رکھنا بڑا بھاری ہے، مشقت میں مبتلا ہے، ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. جیسا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، آپ نے دیکھا رأى رجلا قد ذلل علیہ، ایک آدمی ہے اس کو لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، لوگوں نے بیچارے کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے. فقال ما هذا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ اس کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ کون سی شخصیت ہے کہ اس کو سایہ کر رہے ہو تم لوگ؟ قالوا صائم، لوگوں نے کہا یہ بیچارہ روزے سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنیے
بہت لوگ بہت زیادہ تکلیف بھی ہے لیکن نہیں ڈاکٹر کہہ رہے روزہ توڑ دو، کہتے ہیں نہیں توڑوں گا. ارے بھائی کوئی کفر کے اسلام کا مسئلہ ہے، توڑ دیجئے. نہیں میں نہیں توڑا، مر جائیں گے پھر آپ. نہیں مر جا. ارے بھائی یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ بہت مشقت میں ہیں، آپ کو اللہ نے رخصت دی، رخصت قبول کیجئے، سفر میں ہیں. تو یہ شخص اسی کی مثال ہے. لوگ سایہ لے رہا ہے اور بیٹھا آرام سے، بہت تکلیف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر. بخاری مسلم کی روایت ہے، روزے سفر کے حالت میں روزہ رکھنا کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. تو آپ جیسا کہ شروع کی روایت میں بتا دیا، کوئی اگر روزہ رکھ لیتا ہے اپنی حالات کو دیکھ کر تو حسن ہے، اور حالات کو دیکھ کر نہیں رکھتا تب یہ نہیں، اگر نہیں رکھتا ہے تو یہ افضل ہے. روزہ نہیں رکھتا یہ اس کے لیے افضل ہے، اور اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اور اگر رکھ کر بھی پھر دیکھتا ہے کہ آگے سفر گاڑی میں گئے، اب مکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، بہت شدید گرمی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تکلیف ہے، ہوٹل تلاش کرنا ہے، یہ کرنا، بہت بڑی زبان نکل آئی، روزہ توڑ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو نہیں، آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے روزہ توڑ دیا. آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے فتح مکہ کے ٹائم شدید گرمی تھی، قدید تک گئے، آپ نے کہا توڑ دو روزہ، لوگوں نے توڑ دیا. تو یہ دین اسلام ہمارے لیے یہ آسانی بیان کرتا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اس کے بعد اور بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اس کے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس کو سنتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان میں داخل کر دے، اور اس وقت تک ہم کافی چیزیں اس کے بارے میں ہمیں معلومات رمضان سے متعلق اور روزوں سے متعلق ہو جائیں گی. اے اللہ تو ہمیں رمضان نصیب فرما، اور رمضان کے روزے اور قیام اور نیکیاں اللہ تعالی آسان فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. پیارے بھائیو، اس وقت ہمارے بھائی، ہمارے کلمہ گو موحدین بھائی فلوجہ کے اندر بڑی پریشانی، بڑی مشکل کے اندر ہیں. حلب کے اندر ان شیطانوں نے، ان ظالموں نے بمباری کر کر کے ستیہ ناس کیا، بہت لوگوں کو مارا، سنیوں کو. فلوجہ جو بہت بڑا مسلمانوں کا ایک قلعہ تھا، امریکہ بھی وہاں داخل ہونے میں پریشان ہوا. ان لوگوں نے، جو منافقین ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ اس علاقے کو بالکل ختم کر دو. کئی لاکھ یہاں بستی تھی، آج وہاں پر صرف 18,000 آدمی ہیں اور چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور ان سے کہتے ہیں کہ اس علاقے کو چھوڑ دو، عراق کے اندر جو یہ فلوجہ ہے اس کو چھوڑ دو. اور خبر یہ ہے کہ جو بھی نکلتا اس کو گولی مارتے ہیں. بڑے بڑے منافقین کی وہاں پر ملیشیا موجود ہیں، اور ان کے ساتھ رئیس المنافقین بھی موجود ہیں، دنیا کا چیمپئن، اور ملک کو مار رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانی فرمائے. پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، اللہ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ عراق میں، سوریہ میں، برما کے اندر، اے رب العالمین جہاں کہیں بھی، روس کے اندر، امریکہ کے اندر، جہاں بھی ہیں، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.